बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में ये जो पाकिस्तान के सियासी हालात में तल्ख़ हकीकतें उभर रही हैं उनके बारे में कुछ बातचीत की जाएगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के जाने पहचाने दानिश्वर सहाफ़ी वसअतुल्लाह ख़ान साहब की है। ये साल 1991 से BBC उर्दू सर्विस के साथ मुंसलिक हैं और डॉन न्यूज़ के तहत चलने वाले टीवी प्रोग्राम ज़रा हट के में भी मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब की किताब की तकरीब रुनुमाई मुनक़िद हुई। इस तकरीब में वसअतुल्लाह ख़ान साहब ने जो बातें की वो पाकिस्तानी हालात की तल्ख़ हकीकतें हैं, लेकिन वसअतुल्लाह ख़ान साहब को ये मलका हासिल है कि वो अपनी बात को धीमे और मौसर तरीक़ से बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान कर देते हैं। वसअतुल्लाह ख़ान साहब में जुरत और शान बेनियाज़ी का वصف कूट कूट कर भरा हुआ है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान में शायद ही किसी दानिश्वर सहाफ़ी या एंकर पर्सन को अहमदिया मुस्लिम जमात के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर बात करने का हौसला पड़ता हो, लेकिन आफरीन है वसअतुल्लाह ख़ान साहब पर कि ये अहमदिया मुस्लिम जमात पर होने वाली ज़्यादतियों का बाकायदगी से बरमला इजहार करते रहते हैं और इनकी ये जुरत इन्हें असर हाज़र के पाकिस्तानी सहाफ़ियों में बहुत ऊंचा मुकाम जो है उस पर खड़ा कर देती है। अब आप उनकी वो गुफ्तगू सुनिए जो उन्होंने किताब रुनुमाई की तकरीब में की और जिस प्यारे और दिल नशीन अंदाज से पाकिस्तान के सियासी हालात की जो हकीकतें हैं, इन हालात के नतीजे में जो हकीकतें उभर रही हैं, उन हकीकतों के किस तरीके से बखिए उधड़े और जिस तरीके से इन्होंने वो बयान किया वो अपनी मिसाल आप हैं। तो नाज़रीन सुनिए इनकी गुफ्तगू, इन्होंने किस अंदाज से ये सारी चीज़ें बयान की। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। मैं निरा सहाफ़ी हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और मैं 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट का मुतवाज़िन और गैर जानिबदार होना ये खूबी की नई बात है, ये ऐब है। इसलिए कि आप कैसे मुतवाज़िन हो सकते हैं जब लोग गैर मुतवाज़िन हों? आप कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं जब आपके सामने ज़्यादती हो रही हो? आपको जानिबदार होना पड़ता है उसके लिए जिसके साथ ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं कि मेरे ख्याल में वहाँ सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना जानिबदार होने से भी ज़्यादा बुरा है। उसमें नो गो एरियाज़ हैं, इंसानी हुकूक़ के बेशुमार इश्यूज़ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर हमारा सहाफ़त से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीधी सी बात है ये है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो सियासत हमेशा से ही इस मुल्क में 100 मीटर की बजाय एक हर्डल दौड़ रही है और हर दफ़ा रुकावटें जो हैं वो बदल दी जाती हैं। एब्डो लगा दिया जाता है, उसके बाद एमरजेंसी लगा दी जाती है अगर एब्डो से काम नहीं चल रहा, फिर उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, वो छलनी एक लगा दी जाती है। उससे भी काम ना चले तो फिर 58(2) भी आ जाती है। उससे भी काम ना चले तो 62-63 के तहत
جو سب سے کاذب آدمی ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں۔ اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹر تو خیر جاہل ہیں، لیکن کینڈیڈیٹ کو تو کم از کم جاہل نہیں ہونا چاہیے، تو گریجویٹ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو پھر ایسے ایسے گریجویٹ سامنے آتے ہیں 2002 میں کہ اس کے بعد وہ شرط جو ہے وہ خود بخود ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر نیب کی چھلنی کریٹ ہوتی ہے کہ اس میں سے چھن کے جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی بات کریں گے۔ اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ الیکشن میں حصہ لے لیں لیکن ہم آپ کو انتخابی نشان نہیں دیں گے۔ اس سے بھی اگر کام نہ چلے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ بحیرہ عرب میں ایسی 10-15 شارکیں ہیں جو 27 تاریخ کو ٹھیک 4:30 بجے انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیتی ہیں۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے۔ میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے اسٹیٹس کی، اس میں نے ویلفیئر اسٹیٹس پڑھی ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اس میں نے پڑھا ہے فاشسٹ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں نے پڑھا ہے کہ ہائیبرڈ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھچوری ریاست بھی ہو سکتی ہے، جو چلمن سے لگی بھی ہے، سامنے بھی نہیں آ رہی ہے، سیدھا سیدھا کہہ دو یار تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ ماضی میں آپ یہ کر چکے ہیں، اب آپ کو جو ہے نین تارا بن کے گھونگھٹ نکال کے وہی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا سامنے آئیں۔ ہم نے پہلے بھی صبر کیا، ہم آگے بھی صبر کر لیں گے۔ ہم میں کچھ اور خوبی ہو نہ ہو لیکن صبر کی خوبی تو بڑی مثالی ہے۔ ہم نے ایک ایک چیز کو جو ہے ایک ایک تجربے کو برداشت کر لیا ہے۔ ہم نے تو ایسے سیاستدان بھی برداشت کر لیے ہیں جن کے لیے ایک کی مصیبت دوسرے کے لیے سنہری موقع بن جاتی ہے، اور وہ یہ سوچے بغیر کہ کل وہ بھی اس شکنجے میں آ جائیں گے، وہ بقول فراز کے کہ بس اس قدردہ کے دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے تھے۔ رول ان کے چینج ہوتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں مجبور دلہن بن کے وہ سائن کر دیتے ہیں جو کاغذ سامنے پڑا ہو۔ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت یا ہائیبرڈ سسٹم یا تالے آزما، کچھ بھی کہہ لیں، یہ بات درست ہے کہ 70 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ ریلیٹیولی چونکہ پہلی دفعہ 1 مین 1 ووٹ کا مزہ چکھ رہے تھے عوام بھی اور حکمران بھی، تو دونوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بھول پن میں جو ان کے دل میں آیا کہ جی یہ اچھا ہے اس کو ووٹ دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی مسلم لیگ قیوم، جو اس کی کیلکولیشن تھی ویسٹ پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، اور ایسٹ پاکستان میں جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں ان میں عوامی لیگ کو سادہ اکثریت ملنی تھی، نیشنل عوامی پارٹی جو تھی بھاشانی صاحب کی اس کو نمبر 2 آنا تھا، اور پھر یہ جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس کا یہ سلسلہ ہونا تھا۔ تو یہ کیلکولیشن دی گئی تھی صدر صاحب کو اور انہیں کہا گیا تھا کہ سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن نتائج ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ چونکہ آپ نے پہلی بار یہ الیکشن کروائے ہیں اور آئین بنانے کی اجازت دی ہے تو آپ خود بخود صدر ہو جائیں گے۔ تو اس امید پہ انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے سبق حاصل کیا، ایسا نہیں کہ سبق حاصل نہیں کیا۔ کیلکولیشن جو تھی وہ انتہائی بری طرح سے جب گڑبڑ ہو گئی
تو اس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تیر ہاتھ سے کمان سے نکل چکا تھا۔ انہوں نے کہا جی آئندہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایوب خان بالکل درست تھا، ان لوگوں کو ووٹ دینے کی بالکل تمیز نہیں ہے، انہیں اپنا اچھا برا بالکل نہیں پتا ہے، اور اس نے جو ہے اسی لیے بیسک ڈیموکریسی کی لیبارٹری سے ان لوگوں کو گزارنے کی کوشش کی، لیکن ان کو ککھ عقل نہیں آئی ہے، لہذا ہم ان کو فیصلہ کرنے دیں گے بیلٹ ڈالنے کی حد تک، بیلٹ باکس کی حد تک، لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ ہم ہمیشہ شام کو 5 بجے پولنگ کے خاتمے کی بات کریں گے۔ تو یہ ایک فارمولہ موٹا موٹا سا طے ہو گیا، اور ان کے ذہن میں شاید کسی نے ان کو یہ مقولہ بھی بتا دیا ہو کہ کتنے ووٹ پڑے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کتنے گنے گئے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ کم و بیش آپ کو فارمولہ اس میں یہ ہے کہ کبھی 91، 93، 97، 2002، 2008، 2013، 2018 اور 2024 کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، مرچ ہلکی کر دیتے ہیں، کبھی مرچ اور نمک جو ہے تیز کرنا پڑتا ہے، وہ حالات کے حساب سے جو ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو سیکھی گئی تھی 70 کے الیکشن کے نتائج سے، کہ اب کسی کو کھلا ہاتھ نہیں دینا ہے۔ بھٹو صاحب نے بہت تنگ کیا تھا انہیں شروع میں، تو اب جو ہے جو بھی بنے گا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقناطیس لگا دیے جائیں گے، علاقائی پارٹیوں کی شکل میں، چھوٹی قومی پارٹیوں کی شکل میں، مذہبی تنظیموں کی شکل